الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمعصومين وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الصادق الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته أجمعين. خالق کائنات کے بے شمار احسان جس نے ہم اور آپ حضرات کو اس عظیم الشان امام اہل سنت کانفرنس میں قرآن مقدس کے جلسے میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. سب کو الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ مومن ہیں. ایمان جیسی عظیم نعمت اللہ پاک نے نصیب فرمائی ہے اور اسلام کے ماننے والوں کو مومن کہا جاتا ہے. ہم سارے کے سارے اسلام کو مانتے ہیں. جو بھی اسلام کو مانے وہ مومن ہے. اور اسلام کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کے واسطے جو قانون بھیجا اس کا نام اسلام ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں امام الانبیاء خاتم النبیین والمعصومین سید الاولین والآخرین حضرت محمد کریم سب کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی، آخری ہادی، آخری رہبر بنا کر مبعوث فرمایا. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبوت، کوئی شریعت، کوئی بھی رسالت، کوئی بھی نبی لے کر آنے والا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے 23 سال محنت کے دیے. اس کے بعد اللہ پاک نے اپنے پاس بلا لیا. ان 23 سالہ محنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی لاکھوں کی تعداد میں لوگ مومن بن گئے. وہ جو لاکھوں کی تعداد میں مومن بنے تھے اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ سچے تھے، مخلص تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، دین کے وفادار تھے. اگر نبی علیہ السلام کی زندگی میں اس طرح کے مخلص، مومن، وفادار، دین کے پہرےدار پیدا نہ ہو چکے ہوتے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کو اور بھی وقت دیتا جب تک کہ پکے مومن بن جائیں، اس کے بعد واپس بلاتا. اس چیز پر آپ حضرات انتہائی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کو جو دین اپنا اتنا پیارا ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی دین پر قربان ہوئے. دین میں تبدیلی اللہ پاک نے نہیں لائی. جس دین کو قیامت تک چلنا تھا اس دین کے پھیلانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے صرف 23 سال محنت کے دیے. اللہ رب العزت مصطفیٰ علیہ السلام کو اس سے زیادہ بھی وقت دے سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے جان لیا کہ جس مقصد کے لیے میں نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے وہ مقصد پورا ہو گیا.
نبی کریم علیہ السلام کا مقصد، بعثت کا مقصد کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ 4 کام آپ علیہ السلام کے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سنائے اور شرک اور کفر کی نجاست سے لوگوں کو پاک بنائے اور ان کو کتاب اللہ کا عالم بنائے اور شریعت پر حکم کر کے ان کو شریعت کی پوری تعلیم عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام اس مقصد میں، جس مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، اس میں آپ علیہ السلام کامیاب ہوئے یا نہ ہوئے، یہ آپ حضرات بتا سکتے ہیں؟ کامیاب؟ زور سے۔ جس انقلاب کے لیے بھیجے گئے تھے وہ انقلاب مکمل ہوا یا نہیں ہوا؟ نبی علیہ السلام جس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے، آپ نہیں جان سکتے، میں بھی نہیں جان سکتا کہ وہ پورا ہوا، مکمل ہوا یا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ جس نے آپ علیہ السلام کو بھیجا تھا وہی اس چیز کو جانتا تھا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی محنت سے جو جماعت تیار ہوئی ہے، یہی جماعت اب ایسی تبلیغ کرے گی کہ قیامت تک ان کی محنت سے دین محافظت سے، حفاظت سے چلتا رہے گا۔ نبی علیہ السلام کے بعد دین کے محافظ صحابہ کرام کے بعد صحابہ کے غلام، بعد میں ان کے غلام، غلاموں کے غلام، چلتے چلتے آج تک وہ دین مکمل طریقے سے محفوظ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی، جو اللہ جانتا تھا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو واپس بلا لیا۔ نبی علیہ السلام کی محنت سے جو ایک جماعت تیار ہوئی، اس جماعت کو اللہ پاک نے اپنے علم سے سچا جانا، مومن جانا، دین کا وفادار جانا۔ اس لیے دین کی ساری، اللہ پاک کے نبی کی ساری محنت جو ان پر ہوئی تھی، وہ سارا فیض ان حضرات میں آیا۔ مصطفیٰ علیہ السلام کا سارا علم ایک جماعت میں آیا، ساری محنت اس جماعت میں آئی، ساری تعلیم اس جماعت میں آئی۔ رسول پاک علیہ السلام جو ایک ذات کے اعتبار سے کامل اور مکمل دین پر تھے، نبی علیہ السلام کی محنت سے یہ پورا کامل اور مکمل دین ایک جماعت میں آ گیا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرمایا، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبُ۔ اب یہ میرا پہنچایا ہوا دین آپ کا کام ہے، دوسروں تک پہنچاؤ۔ نبی علیہ السلام کا اعتماد تھا، یقین تھا کہ یہ میری جماعت کے لوگ جن کو میں نے تربیت کر کے یہاں تک پہنچایا ہے، یہ میری اس تعلیم کو ضائع نہیں کریں گے، برباد نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بھی جانتا تھا میرے محبوب نبی نے جو انقلاب لا کر جماعت تیار کی ہے، مصطفیٰ علیہ السلام نے جو محنت کر کے ایک جماعت تیار کی ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ سچے اور پکے تھے۔ اللہ پاک اپنے علم سے جانتا تھا کہ یہ وطن کو چھوڑیں گے، دین کو نہیں چھوڑیں گے، یہ زخم جھیلیں گے، دین کو نہیں چھوڑیں گے، یہ جان بھی دیں گے لیکن دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کو واپس بلا لیا۔ نتیجہ وہی ہوا کہ صحابہ کرام کی جماعت ہر طرف پھیل گئی، دور دراز تک دین پہنچایا۔ اب پورا دین جو ہمارے ہاں موجود ہے اس سب کے ناقل صحابہ کرام ہیں۔ ان صحابہ کرام کی ماننے کی وجہ سے نبی علیہ السلام کا دین ملا ہے۔ اس لیے اس جماعت کا نام ہی ہے اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت، سنت مانا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار، اور والجماعت مانا مصطفیٰ کی جماعت جو آپ علیہ السلام نے محنت سے بنائی تھی، اس کے تابع دار۔ اہل سنت والجماعت کا مقصد کیا ہے کہ مصطفیٰ کامیاب، صحابہ سچے، ختم نبوت کا مقصد پورا ہو گیا کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے جو جماعت بنائی تھی، اب یہ دین، یہ نبوت کا پیغام، رسالت کا مقصد اور پوری نبی علیہ السلام کی تعلیم یہ قیامت تک چل سکتی ہے۔ ختم نبوت زندہ باد کی نشانی بھی یہی ہے کہ صحابہ سچے ہیں، مصطفیٰ علیہ
علیہ السلام جس مقصد میں کامیاب ہوئے اس کی بھی نشانی اور ثمرہ یہی ہے کہ صحابہ سچے ہیں. نبی علیہ السلام نے صحابہ پر دین کا بوجھ ڈالا، اس کی بھی نشانی یہی ہے کہ صحابہ سچے ہیں. اس وجہ سے جو شخص بھی صحابہ کرام کو سچا مانتا ہے وہ اس شریعت کو سچا مانتا ہے، وہ نبی علیہ السلام کی سنت کو سچا مانتا ہے. اور یہی شریعت اور یہی مصطفیٰ علیہ السلام کی سنت، یہی اسلام ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، رسول کا طریقہ تمام لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اور رسول علیہ السلام کا طریقہ ملا ہے صحابہ کرام سے، پورا مکمل دین ملا ہے صحابہ کرام سے. اس کی وجہ سے آپ جب بھی اس اسٹیج پہ آتے ہو تو آپ صحابہ کی تعریف سنتے ہو، صحابہ کا دفاع سنتے ہو اور صحابہ کی عظمت سنتے ہو. یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اسی وجہ سے ہے کہ صحابہ کرام کی وجہ سے مصطفیٰ ملا ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اسلام ملا ہے. اور اسلام وہ دین ہے جو اللہ پاک کے ہاں تمام دینوں میں عند اللہ اسلام، اللہ پاک کے نزدیک اسلام ہی مقبول دین ہے. اس کے علاوہ جتنے دین ہیں وہ باطل ہیں اور بیکار ہیں. مسلمانوں اس چیز کو بہترین انداز میں ذہن نشین کرو کہ ہم سپاہ صحابہ کیوں ہیں، دفاع صحابہ کیوں کرتے ہیں، اور حضرت حیدری شہید رحم اللہ کو امام اہل سنت کیوں لقب دیا گیا اور اس کے بارے میں اتنی خراج تحسین پیش کی جاتی ہے. اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہی ہے اسلام. سب سے پہلے بنیادی چیز اسلام ہے. اسلام مصطفیٰ علیہ السلام نے بتایا لیکن ہم اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے. مصطفیٰ علیہ السلام نے جس جماعت کو اسلام سکھایا، قرآن کا عالم بنایا، وہ کون تھے؟ زور سے مل کر. اور صحابہ سے دین صحابہ کے غلاموں کو ملا، اس کے بعد انہوں نے آگے پھیلایا. آج تک ہم اسلام پر جو چلنے والے ہیں، مسلمان کہلانے کے قابل ہیں، تو یہ ساری محنت مصطفیٰ علیہ السلام کی ہے. اور مصطفیٰ کی محنت کا ثمر کون؟ زور سے. مصطفیٰ کامیاب نشانی کون سی؟ مصطفیٰ علیہ السلام اپنے مقصد میں ایسے انقلاب میں کامیاب ہوا جو قیامت تک انقلاب چلنے والا ہے. وہ مصطفیٰ علیہ السلام کے کامیابی کی نشانی کیا تھی؟ زور سے. جب ہم اس طریقے سے بات کرتے ہیں صحابہ زندہ باد، صحابہ سچے، تو بعض لوگ اس پر اعتراض کر کے دوسروں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ان کو دھوکہ دیتے ہیں. وہ دھوکہ کیا کہ بھائی دیکھا سارا دن صحابہ 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 کہا، اہل بیت کا نام ہی نہیں لیا، اہل بیت کا نام ہی نہیں لیا. اس اہل بیت کو نہیں مانتے. آپ حضرات اہل بیت کو نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو؟ میں تو مانتا ہوں. آپ مانتے ہو؟ ہم اہل بیت کے غلام، اہل بیت کے غلاموں کے بھی غلام، اہل بیت کے اولاد کے بھی غلام. ہم تو اہل بیت کو مانتے ہیں لیکن دشمن دھوکہ دے گا. وہ کیسے؟ کہ صحابہ صحابہ کہہ رہے تھے. جب ہم صحابہ زندہ باد کہتے ہیں تو ہم سے پوچھا جائے کہ صحابہ ہیں کون؟ صحابہ وہ ہیں جن کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سکھایا، وضو سکھایا، نماز سکھائی، احکام سکھائے، حلال حرام سکھایا، جن کو اللہ کے نبی نے جنت کا راستہ بتایا، جہنم کے راستے سے روکا. وہ تمام صحابہ کرام ہیں. ان کے دوسری وجہ سے دوسرے نام بھی ہیں. جن حضرات نے ہجرت کی ان کو مہاجر کہا جاتا ہے، جن حضرات نے ان کی مہمانی کی ان کو انصار کہا جاتا ہے، اور جن حضرات کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے تعلق تھا، بیت سے تعلق تھا، ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے. لیکن ہیں سارے کے سارے صحابہ، سارے کے سارے. مہاجر بھی کیا ہیں؟ صحابہ.
باقی ملا کر ایک ہی جملے میں صحابہ کہہ کر اس میں ہماری مراد مہاجر بھی ہوتے ہیں، انصار بھی ہوتے ہیں، اہل بیت بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح دوسروں کو دھوکہ دے تو وہ شیطانی کرتا ہے کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم اہل بیت کے غلام ہیں، مہاجرین کے غلام ہیں، انصار کے غلام ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے مصطفیٰ علیہ السلام کے شاگرد ہیں اور سارے کے سارے مصطفیٰ کے اصحاب ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ نبی علیہ السلام کی اس محنت سے جو بھی مصطفیٰ کے قدموں میں آیا اس کو صحابہ کہا جاتا ہے، مصطفیٰ کا صحابی کا کہا جاتا ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ایک جماعت تیار ہوئی اور نبی علیہ السلام کی اس جماعت نے آپس میں ایسا اتفاق اتحاد کیا کہ آخری دم تک ان حضرات کا آپس میں دین کے کسی بھی مسئلے پر کوئی اختلاف زور سے، یہ بنیادی چیز ہے جو میں آپ حضرات کا عرض کر رہا ہوں، اس کو آگے پھیلانا، سمجھو اس چیز کو۔ ان حضرات کا آپس میں کسی بھی دینی مسئلے میں اختلاف، وضو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام کا ایک ہی تھا، اس پر ان کا اتفاق تھا۔ ہاں بعض منافقین ان کے درمیان میں آ کر دنیوی چیزوں پر ان کو اختلاف کر کے لڑانا چاہتے تھے، لیکن اختلاف ہونے کے بعد پھر بات کنٹرول میں آ جاتی تھی۔ دین تو پہلے ہی ان کا ایک تھا، دنیوی مسئلہ بھی حل ہو جاتا تھا، تو ان کا دین اور دنیا کے اعتبار سے کوئی لڑائی اور جھگڑا ہمیشہ باقی نہ رہا۔ مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ، اہل بیت کا، مہاجرین کے ساتھ، انصار کے ساتھ، دوسروں کا، اوس والوں کے ساتھ، خزرج قبیلے کا دیر تک یہ مقابلہ نہیں رہا۔ یہ آپس میں تھوڑی تھوڑی دنیوی چیزوں پر جو اختلافی باتیں ہوتی تھی وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمارا پورا یقین ہے، اور اس اسٹیج سے آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ اور بیت آپس میں بھائی بھائی تھے، تمام صحابہ سچے ہیں، اور صحابہ کا دشمن لعنتی ہے، صحابہ کا دشمن کافر ہے، صحابہ کا دشمن ملعون ہے، صحابہ کا دشمن منافق ہے، مسلمان نہیں۔ تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ صحابہ میں جو حضرات بھی ہیں، مہاجر ہو، انصار ہو، اہل بیت ہو، تمام مصطفیٰ کے صحابہ سچے تھے، اور ان تمام کا دشمن کافر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہماری سوچ میں صحابہ اور اہل بیت جدا جدا تھے، اس طرح نہیں ہے۔ ہماری پوری تحقیق ہے اور کہ صحابہ اور اہل بیت آپس میں متحد تھے، متحد فی الدین تھے، متحد فی العقیدہ تھے، متحد فی الایمان تھے، متحد فی العمل تھے۔ ان کا آپس میں کوئی بھی ایمان، عقیدہ، عمل، دین میں کوئی بھی اختلاف نہیں تھا۔ دین کی وجہ سے وہ سچے تھے، ایک دوسرے کے مخالف نہیں تھے۔ اس لیے میرے سے پہلے ایک بزرگ آپ کو بتا رہے تھے کہ ان کا کلمہ، نماز، وضو، روزہ، حج، زکوٰۃ ایک ہی تھا۔ اس لیے ہم حضرت معاویہ اور حضرت علی کو بھائی بھائی کہتے ہیں۔ علی معاویہ بھائی بھائی کا نعرہ لگاتے ہیں کیونکہ ان کا دین ایمان ایک ہی تھا۔ اس لحاظ سے اس اسٹیج سے آپ کو یہی پیغام ملا ہے کہ صحابہ اہل بیت دین میں متفق تھے، متحد تھے، وہ سچے تھے۔ شیطانوں نے درمیان میں کچھ اختلافات کروائے تھے، لیکن پھر وہ کنٹرول میں آ ہی جاتے تھے۔ مسلمانوں سمجھنے کی بات ہے، جب بھی ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کا دشمن کافر ہے تو اس میں مہاجر، انصار، اہل بیت سارے شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں، لیکن ایک جماعت وہ ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو نعوذ باللہ استغفر اللہ صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں لڑاتی ہے، آپس میں وہ جماعت ٹکراتی ہے، اور ان کی سوچ میں صحابہ اور اہل بیت کا دین جدا جدا تھا۔ نبی علیہ السلام کے بعد نعوذ باللہ صحابہ بدل گئے تھے، صحابہ پھر گئے تھے، چند ایک لوگ رہے تھے جو حضرت علی اور اہل بیت کو مانتے تھے، وہ جدا ہو گئے۔ ان کی سوچ میں نبی علیہ السلام کے بعد جو حضرت علی سے پھر گیا وہ منافق بن گیا، وہ کافر بن گیا، وہ بے دین بن گیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ لیکن اس بات کہنے کے بعد وہ لوگ خود بخود بے دین ہو جاتے ہیں، لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا وہ لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میں آپ میں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں،
کتاب اللہ اور عطرت اہل بیتی، ان کی سوچ یہی ہے کہ کتاب اللہ اور اہل بیت، نبی علیہ السلام نے لوگوں کو بتایا کہ میں آپ میں یہ دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، فتمسکوا بہما، ان کو مضبوطی سے پکڑنا تو گمراہ نہ ہوگے۔ نبی علیہ السلام کے بعد اس جماعت کا جھوٹا دعویٰ ہے کہ صحابہ کرام اہل بیت سے پھر گئے، اہل بیت کو چھوڑ دیا، صحابہ جدا ہو گئے، اہل بیت جدا ہو گئے، یہ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ ایک دوسرے کے دشمن بننے کے بعد صحابہ کی جماعت صاحب اقتدار ہوئی، اہل بیت صاحب اختلاف ہوئے، ان کی آپس میں لڑائی لگی نہیں اور ٹکراؤ رہا، اور صحابہ نے نعوذ باللہ اہل بیت پر مظالم ڈھائے، ان کو تکلیفیں دی، ان کی جائیداد کو قبضے میں کیا اور ان کو پیٹا مارا، ان کو گھسیٹا کیا۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ مسلمانوں یہ سارا جھوٹ ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چند دن پہلے ایک بکواس کرنے والے نے یہی بکواس کی تھی کہ مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد صحابہ پھر گئے تھے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اگر اس میں جرت ہے تو آ کر سامنے پیش کرے، حقیقت کھل جائے۔ جھوٹ بولنا اپنے منہ سے ہوتا ہے، کسی سچے کے سامنے جھوٹ نہیں چل سکتا۔ جھوٹ کی منزل چھوٹی ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ جھوٹ کی منزل کتنی تھوڑی تھی کہ دوسرے دن ہی توبہ تاب ہو کر استغفار کرنے لگا، معافی مانگنے لگا۔ وہ ظالم تو سچا ہے تو اس پر ڈٹ کے دکھا، لیکن اس نے توبہ کی کہ مجھے صحابہ کی عظمت کا پتہ نہیں تھا۔ بے حیا، اگر تجھے پتہ نہیں تھا تو تو پتہ کرنا، اتنی عمر کہاں تک گزاری ہے، یہاں سے اتنی صحابہ کرام کی عظمت پر قربانی ہو رہی ہے، اور دفاع کی وجہ سے اتنی بچے یتیم ہوئے ہیں، عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، جوانوں کا، بزرگوں کا جنازے اٹھائے گئے ہیں، شہادتیں ہوئی ہیں، اب تک آپ کو پتہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بے غیرتی کی بات کر کے توبہ استغفار جو کرتا ہے، یہ بھی اس کا جھوٹ ہے اور یہ بھی اس کا تکیہ ہے۔ لیکن مسلمانوں گھبراؤ مت، آپ ایسے پکے دین پر ہو جو ہمارے بزرگ اسی مشن اور موقع پر ڈٹ کے رہے اور قتل ہو گئے، جانیاں قربان کی، لیکن پیچھے نہیں ہٹے تھے، اور آج تک پروگرام وہی جاری ہے کہ صحابہ کا دشمن نہ مسلمان تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام کا دشمن پہلے بھی کافر تھا، آج بھی کافر ہے، اور قیامت تک اگر توبہ کر کے مسلمان نہ ہو، صحابہ کا غلام نہ ہو تو کافر ہی رہے گا۔ اس طرح ہے کہ نہیں؟ صحابہ اہل بیت کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں تھا، ان کا دین شریعت ایک تھی۔ یہ جو بکواس کرتے ہیں کہ ان کا جھگڑا تھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ ایک جگہ میں گیا، ادھر میں نے یہی بات، مسلمان بھی بیٹھے تھے، کچھ شیعہ بھی بیٹھے تھے، ادھر میں نے یہ بات کی کہ ہمارے اوپر ایک الزام ہے کہ یہ صحابہ کو تو مانتے، اہل بیت کو نہیں مانتے، اور الزام کی بنیاد اس روایت کو بنایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو سمجھایا کہ میں آپ میں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، قرآن اور اہل بیت، لن یتفرقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یردا علی الحوض، حتیٰ کہ حوض پر پہنچے۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ نے اہل بیت کو چھوڑ دیا، تم صحابہ کو بھی سچا مانتے ہو، لہذا تم اہل بیت کے دشمن، وجہ یہی ہے۔ تو میں نے ان کے سامنے کہا کہ اس چیز کو کیوں نہ غور فکر سے سوچا جائے، اگر یہی بات ہے تو ہم بھی سچے دین کے تابعدار بننے کی فکر میں ہیں، لہذا ہمیں وہ بتائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ آپ میں دو چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں، کتاب اللہ اور اہل بیت، اور یہ دونوں ہی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، حوض تک اکٹھے ہوں گے۔ اس طرح ہے کہا۔ تو میں نے کہا اب ہمارا سوال ہے کہ صحابہ کو چھوڑ کر ہم اہل بیت کے پیچھے چلے جو تمہاری سوچ میں وہ جدا جدا تھے، اگر ہم بھی جدا سمجھ کر صحابہ کو چھوڑ کر اہل بیت کے پیچھے لگے تو کم سے کم اہل بیت سے ہمیں دین تو ملے نا۔ یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ دین تو ملے نا۔ صحابہ کرام کو ہم کیوں اس طرح مانتے ہیں کہ ان سے دین ملا ہے۔ کیا ملا ہے؟ زور سے۔ ان حضرات سے ہمیں دین ملا ہے، ہم دین کی وجہ
قربانیاں دیتے ہیں کیونکہ ان کو چھوڑیں گے دین چلا جائے گا. تو اہل بیت سے ہمیں دین ملے کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو انہوں نے کہا اہل بیت ہی تو دین لیں گے نا اور دیں گے نا، اور کون دے گا؟ میں نے کہا بسم اللہ الحمدللہ، ہمیں دین چاہیے. جو روایت ہے اس میں ہے کہ اللہ کے رسول نے کتاب اللہ کو اہل بیت کو ملایا، مانے اللہ کے نبی نے قرآن مجید اہل بیت کو دیا اور ان کو کہا یہ ان کے ساتھ ہوگا، نہیں یہ تفرقہ، کبھی یہ جدا نہیں ہوں گے حتیٰ یرد علی الحوض، حتیٰ کہ حوض پر آئیں. تو اب میرا سوال ہے کہ اہل بیت نے وہ قرآن کہاں کر دیا؟ یہ سوال سمجھا؟ اہل بیت نے وہ قرآن کہاں کر دیا جو اللہ کے نبی نے ان کو دیا؟ لکھا ہوا تھا بھی ان کو دیا، یاد کرایا بھی ان کو دیا. وہ قرآن کہاں گیا؟ تو اس نے کہا نہ قرآن تو یہ ہے نا. میں نے کہا یہ ہے؟ ہاں. میں نے کہا الحمدللہ یہی مانیں گے. اہل بیت میں سے کس اہل بیت نے اس قرآن کو جمع کیا تھا وہ بتاؤ. نہ وہ ہے یہی. میں کہتا ہوں اہل بیت سے چاہیے، قرآن اہل بیت کو ملا تھا. مجھے وہ قرآن چاہیے جو اہل بیت کو اللہ کے نبی نے دیا تھا کہ یہ جدا ہی نہیں ہوں گے. وہ ان کے پاس ہے، اللہ کے نبی نے دیا ہے اور قیامت تک ان کے ہاں رہے گا. انہوں نے وہ کہاں کر دیا؟ اس نے کہا نہ آیت کریمہ میں ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اللہ پاک نے فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو میں نے کہا یہ بھی ان کے قرآن سے پڑھا نا، صحابہ کے قرآن سے. یہ کون سے قرآن سے پڑھا؟ صحابہ کے قرآن. میں نے کہا دوسروں کے قرآن سے نہ پڑھ، اہل بیت کا قرآن دکھا. اس نے کہا نہ یہی ہے. مفتی صاحب میرے ساتھ تھے، حضرت جی نے اس کو کہا یہ تو کیا کہتا ہے؟ اسی ہی آیت کے ترجمے والے نے تمہارے فرمان علی شیعہ نے تفسیر کیا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی ہے. اس آیت کی تفسیر میں لکھتا ہے کہ ظاہر ہے کہ آج تک قرآن میں کیا کیا تغیرات ہو گئے. جس مذہب میں یہ بات ہے کہ اسی آیت کی تفسیر میں بھی یہ لکھتے ہیں کہ قرآن میں تغیرات اور تحریف ہو چکی ہے، تو تم کیسے کہتے ہو کہ یہ سچا ہے؟ میں نے اس کو کہا مجھے اہل بیت والا قرآن چاہیے. اس میں تو تمہارے نظریے مطابق مولوی تمہارے فرمان علی نے لکھا کہ تحریف ہو گئی ہے. تو دوسرا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا بھائی ہم بھی مطالعہ رکھتے ہیں، ہم بھی شیعہ فکر رکھتے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں، ہمیں بھی بولنے کا حق ہے. میں نے کہا بولو. اس نے کہا کون کہتا ہے کہ قرآن میں تحریف نہیں ہوئی؟ جو آیات پہلے نازل ہوئی تھی وہ بعد میں ہے، جو بعد میں ہوئی تھی وہ پہلے ہے. تحریف نہیں تو اور کیا ہے؟ تو میں نے اس کو کہا کہ اس کو جواب دے دے، اس کے پاس دلیل ہے کہ قرآن میں تحریف ہے، جواب دے اس کو. تو اس نے کہا یہ کیوں جواب دے، آپ جواب دیں نا. میں نے کہا میں تو کہتا ہوں نا مجھے اہل بیت والا قرآن چاہیے. کس والا؟ اہل بیت والا قرآن ہے. میں نے آپ سے مانگتا ہوں نا دے دو نا مجھے. اہل بیت والا قرآن چاہیے. وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہاں کر دیا؟ میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دونوں چیزیں میں نے کہا آپ کے سامنے ہیں. ایک یہ ہے کہ صحابہ آپس میں لڑے نہیں تھے، ان کا دین، ایمان، وضو، نماز، کلمہ ایک تھا. دنیاوی مسئلے میں بعض لوگوں نے شیطانی کی تھی لیکن اتفاق اتحاد ہو چکا تھا. اب دوسرا طبقہ کہتا ہے وہ لڑے تھے آپس میں. تو اب دونوں کا نتیجہ سمجھو. اگر یہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہو کہ صحابہ آپس میں لڑے تھے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صحابہ نبی علیہ السلام کے بعد آپس میں لڑے. صحابہ نے قرآن کو بدل دیا اور اہل بیت نے قرآن کو چھپا دیا. یہ ہوا کہ نہیں؟ صحابہ نے قرآن کو بدل دیا، اہل بیت نے قرآن کو چھپا دیا. میں نے کہا ہمارے ساتھ تو بھلائی کسی نے بھی نہیں کی. قیامت کے دن دونوں پر فریاد کریں گے. میں نے کہا اب یہ جان چھڑائے دیکھیں.
تو پوری دنیا میں کوئی مومن کوئی مسلمان نہیں ہے، یہ سارے کے سارے کافر ہیں، آپ میں خواہ لڑتے ہیں۔ اسلام نہیں ہے تو مسلمان کہاں، مسلمان نہیں تو وہ لڑتے ہو، پھر لڑتے کیوں ہیں؟ معلوم ہوا کہ اس نظریے کے مطابق دنیا میں کوئی بھی نبی علیہ السلام کے بعد نہ مومن تھا، نہ آج تک ہے، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی پیر، نہ کوئی فقیر، سارے کے سارے نعوذ باللہ اس نظریے کے مطابق کافر تھے۔ قرآن نہیں تو اسلام نہیں، اسلام نہیں تو کوئی مسلمان نہیں، یہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ یا تو اس نتیجے کو مانو کہ دنیا میں کوئی بھی اسلام والا نہیں، اسلام ہی نہیں تو مسلمان کہاں سے آئے، یا تو یہ نتیجہ نکالو کہ سارے کے سارے کافر ہیں، یا دوسرا وہ یہ نتیجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ اہل بیت کا دین ایک ہی تھا، وہ آپس میں لڑے زور سے، ان کا دین پر کوئی اختلاف نہیں تھا، ان کا کلمہ، نماز، وضو، روزہ، حج، زکوٰۃ، اذان ایک تھا، اور صحابہ بھی سچے، اہل بیت بھی زور سے، صحابہ بھی سچے، اہل بیت بھی۔ وہ جو جدا جدا کرتے ہیں اس وجہ سے ہم جدا بھی بات کرتے ہیں کبھی کبھی کہ صحابہ بھی سچے، اہل بیت بھی سچے، ان کا کلمہ بھی ایک، وضو بھی ایک، اذان بھی ایک، نماز بھی ایک، اوقات روزہ بھی ایک، تراویح کا طریقہ بھی ایک، ان کی عبادت کا طریقہ بھی ایک، عبادت گاہ بھی ایک، عبادت بھی ایک ہی ساتھ جمع ہو کر کرتے تھے۔ صحابہ بھی سچے، اہل بیت بھی سچے، اور قرآن بھی سچا، قرآن بھی سچا، اور جو صحابہ اہل بیت اور اس قرآن کو سچا مانتا ہے وہ مسلمان بھی سچا۔ کافر بس وہ ایک ہے جو کہتا ہے لڑے تھے، جو کہتا ہے زور سے، کافر بس وہ ایک ہے جو کہتا ہے لڑے تھے۔ جو صحابہ اہل بیت کی لڑائی کا ذکر کرتا ہے وہ پورے اسلام کی مخالفت کرتا ہے، پورے دین کی مخالفت کرتا ہے، تو کیوں نہ یہ امت محنت کرے کہ صحابہ کا دشمن مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، دین مصطفیٰ علیہ السلام نے پھیلایا، صحابہ کرام کو سمجھایا، صحابہ کرام نے امت کو دیا، امت کا دیا ہوا قرآن، حدیث، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے کے سارے آج تک موجود ہیں اور محفوظ ہیں، اور قیامت تک اس طرح انشاءاللہ تعالی چلتے رہیں گے۔ جس طرح دوسرے لوگ ہندو، سکھ، بھیل اور اسی طرح اس قرآن کے انکار کرنے والے غیر مسلم کافر ہیں، اسی طرح یہ طبقہ بھی ان سے زیادہ کافر ہے، کیونکہ ان کی سوچ میں اہل بیت نے قرآن چھپا دیا۔ جو اہل بیت کو قرآن کے چھپانے والا کہے وہ اہل بیت کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ کیا ہے؟ تو اہل بیت کے دشمن پہ زور سے، اہل بیت کے دشمن پر لعنت، لعنت بھی کتنی بے شمار، اہل بیت کے دشمن پر لعنت بے شمار کا مطلب کیا ہے کہ ہر وقت بے شمار مانا، اور ہمارے ملک میں لعنت کی بھی کوئی نشانی ہے، آپ ادھر دیکھیں پتہ نہیں دے، استاد شاگرد پر غصہ کرے اور اس کو اس طرح بھونڈا دے دے لیخ، تو اس کے بعد کیا کہے گا؟ رحمت یا لعنت؟ کیا کہے گا؟ مانا یہ جو 5 انگلیوں سے کسی کو بھونڈا دیا جاتا ہے یہ نشانی کس کی ہے؟ رحمت کی، لعنت کی؟ زور سے۔ تو اب جہاں کہیں یہ نشانی دیکھو کسی گھر پر لگی ہوئی ہے تو ادھر کیا ہے؟ اور بے شمار ہے یا نہیں؟ بے شمار ہے یا نہیں؟ اور ہماری محنت ہے کہ اللہ کرے لوگ اس لعنت سے بچ جائیں، محنت ہے یا نہیں؟ اور الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے تھوڑے علاقے میں بہت سارے لوگ اس لعنت سے بچ کر صحابہ اہل بیت کے غلام بن کر سچے مومن بن چکے ہیں۔ علماء کی محنت سے اس طرح چل رہا ہے معاملہ۔ یاد رکھو مسلمانوں، تو یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، بڑا ہے۔ اور امام اہل سنت حضرت جی کا لقب اس لیے ہوا کہ صحابہ سے دین ملا ہے، پورے دین کی حفاظت کرنے والا
تو الحمدللہ اس کو امت نے بھی امام اہل سنت کا لقب دے کر دنیا کو بتا دیا کہ جو اس طرح قربانی دیتا ہے ہم اس کو امام تسلیم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔